الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ میرے محترم سامعین حضرات، یہ رمضان کا مبارک مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، بخشش اور مغفرت اور معافی کا خزینہ ہے، اور اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے، ایک نعمت ہے۔ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، چونکہ یہ مہینہ گناہوں کی معافی کے لیے ایک بہانہ ہے اور اللہ کی رحمت کے لیے ایک بہانہ ہے۔ اس کے اتنی زیادہ فضائل ہے کہ ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صامہ وقامہ، جو روزہ رکھتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے، رات کو نماز پڑھتا ہے، تراویح کی نماز، تہجد کی نماز، اور روزہ بھی رکھتا ہے اور پابندی کرتا ہے، فرمایا خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور وہ گناہوں سے ایسا پاک اور صاف ہو جاتا ہے جیسے کہ جس دن وہ پیدا ہوا تھا، اور اس کا نامہ اعمال اس دن گناہوں سے پاک اور صاف تھا، اب اس کا نامہ اعمال دوبارہ ایسا پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ اللہ اس کے اگلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اب دیکھیں، اس مہینے کے اندر اللہ کی رحمت بس بہانے کی تلاش ہے، اتنی زیادہ اللہ کی رحمت، اتنا اللہ کا فضل کہ اللہ کی طرف سے ہی اعلان کیا جا رہا ہے، اللہ کی طرف سے ہی ایک صدا لگائی جا رہی ہے، حل من سائل فاعطیت، کوئی ہے سوالی کہ میں اس کو عطا کروں، حل من تائب فاتوب علیہ، کوئی ہے جو توبہ کرے، اللہ فرماتے میں اس کی توبہ کو قبول کروں، حل من مستغفر، کوئی استغفار کرنے والا ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں، اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ یہ رحمت کے لیے ایک بہانہ ہے، اللہ کی طرف سے آواز لگائی جا رہی ہے توبہ کرو، اللہ کی طرف سے آواز لگائی جا رہی ہے سوال کرو، اللہ سے مانگو، اللہ قبول کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیں، اگر ہم کسی کے لیے افطار کا انتظام کرتے ہیں، معمولی انتظام، تو اجر کتنا زیادہ ہے، چونکہ یہ رحمت کے لیے بہانہ ہے یہ مہینہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من فطر فیہ صائما، جو کسی ایک شخص کے لیے افطار کا انتظام کرتا ہے، کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، اس کو کتنا اجر ملتا ہے؟ پہلا اجر اس کے سارے گناہ معاف، کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، اور اللہ جہنم سے اسے آزادی اور خلاصی عطا فرماتے ہیں، وکان لہ مثل اجرہ، اور جس روزہ دار کے لیے اس نے افطار کا انتظام کیا، روزے کی وجہ سے اس روزہ دار کو جتنا ثواب ملا ہے، افطار کے انتظام کرنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر آدمی اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ وہ کسی کے لیے افطار کا انتظام کرے۔ آپ نے فرمایا یعطی اللہ ھذا الثواب، اللہ یہ ثواب عطا کرتے ہیں، علی مذقۃ لبن، اگر ایک گھونٹ دودھ کوئی کسی روزہ دار کو پلائے، او علی تمرۃ، یا کوئی ایک کھجور کسی روزہ دار کو دے دے کہ آپ افطار کریں، یا کم از کم ایک گلاس پانی لا کر اس کو پلا دیا کہ آپ افطار کریں، اس پر بھی اللہ تعالیٰ یہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ ایسا مبارک مہینہ ہے، اگر اس کے لمحات کو، ساعات کو ہم ضائع کریں گے تو کتنے ناشکر ہم شمار کیے جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم
वल्लाहु गफूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। ये सूरह हदीद की आखिरी आयत है। ऊपर ईसाइयों का ज़िक्र था, इन आयत में भी ईसाइयों की तरफ इशारा है। अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान ले आए हैं, यानी ए ईमान वालों, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, तक़वा इख्तियार करो, व आमिनू बिरसूलिही, और रसूल पर ईमान ले आओ, यानी अल्लाह के रसूल पर ईमान ले आओ। युअतिकुम किफ़लैनि मिन रहमतिही, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें दोहरा अजर अता फरमाएंगे अपनी रहमत में से। वयजअल लकुम नूरन तमशून बिही, और अल्लाह तुम्हारे लिए मुकर्रर फरमाएंगे एक नूर, एक रोशनी, जिसकी रोशनी में तुम चलोगे। वयग़फ़िर लकुम, और अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को मुआफ़ फरमाएंगे। वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, और अल्लाह की ज़ात गफ़ूर है और रहीम है। अल्लाह मुआफ़ करने वाले भी है और अल्लाह रहम करने वाले भी है। चूँकि ऊपर से जो बात चल रही है वो ईसाइयों की है, आयत से भी मुराद ईसाई है। फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए अहले किताब, ए वो लोगो जिन्होंने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबी माना है, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, तक़वा इख्तियार करो। चूँकि तक़वा जिसको मिल जाए, ज़ाहिर बात है गुनाहों से भी इसकी हिफाजत हो जाती है, ताआत और इबादात में उसे लज्जत मिलती है। तक़वा अल्लाह के खौफ का नाम है और मुत्तकी का बहुत बड़ा दर्जा है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, अला इन्न औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जो अल्लाह के दोस्त है, फरमाया न उन पर कोई गम न उन पर कोई खौफ। अल्लाह के दोस्त जो होते हैं, जब वो दुनिया से जा रहे होते हैं तो दुनिया में जो कुछ छोड़ दिया इस पर अफसोस नहीं होता उन्हें, और आगे जो मराहिल है, कब्र का मरहला, हशर का मरहला, पुलिस सिरात का मरहला, मीज़ान का मरहला, इसका खौफ भी नहीं होता। चूँकि जाते हुए फरिश्ते आकर उसको कह देते हैं, अल्ला तखाफू वला तहज़नू, डरने की ज़रूरत नहीं, गमगीन होने की ज़रूरत नहीं। व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून, खुश हो जाओ, आगे अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो है वादे के मुताबिक जन्नत तैयार कर रखी है। ये उन्हें बताया जाता है। लेकिन ये अल्लाह के दोस्त से क्या मुराद है? अल्लाह के दोस्त कौन है? तो अल्लाह ने कुरान में ख़ुद इसकी वजाहत फरमाई, अला इन्न औलिया अल्लाह, वलीउल्लाह का मतलब होता है अल्लाह का दोस्त। हमारी इस्तिलाह में तो जो कहीं अकेला बैठा हुआ हो, चीख रहा हो, और जिसके रंग बरंग कपड़े हो या फटे हुए कपड़े हो, जो साल के बाद गुस्ल करे या 6 माह के बाद, हम उस पर इसका इतलाक़ करते हैं। लेकिन नहीं, आप कुरान से पूछिए वलीउल्लाह से क्या मुराद है। जहाँ ये आयत है अला इन्न औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, इसके बाद औलियाउल्लाह की वजाहत भी है। फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, औलियाउल्लाह वो है जो मुत्तकी है, जो परहेज़गार है। लहुमुल बुशरा फ़िल हयातिद दुनिया, उनके लिए दुनिया में भी बशारत है और आखिरत के अंदर भी बशारत है। तो फरमाया पहली बात तो ये है कि इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। नंबर 2, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आओ। अब ईसा अलैहिस्सलाम पर तो आपका ईमान है, लेकिन चूँकि नबी अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाए तो ईसा अलैहिस्सलाम के बाद अब नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान लाना अब ज़रूरी हुआ। इसके बग़ैर ईमान मुकम्मल हो ही नहीं सकता, बल्कि ईमान कोई शख्स मोमिन हो ही नहीं सकता। फरमाया कि अब जब तुम नबी अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ोगे, युक्तिकुम किफ़लैनि मिर रहमतिही, अल्लाह ताला दोहरा अजर अता फरमाएंगे अपनी रहमत से, डबल अजर। डबल अजर की वजह क्या है? चूँकि ईसाइयों का नबी अलैहिस्सलाम की आमद से पहले भी इजमाली तौर पर नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात पर ईमान मौजूद था।
چونکہ انجیل کے اندر آپ علیہ السلام کا ذکر تھا، ان کا ایمان انجیل پر تھا، تو انجیل میں نبی علیہ السلام کا ذکر بھی تھا، جیسے قرآن کہتا ہے الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، نبی علیہ السلام کا تذکرہ انجیل میں تھا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ انجیل کی تعلیمات پر بھی ایمان ہو، اور انجیل کی تعلیمات پر جس کا ایمان، اس کا ایمان نبی علیہ السلام کی ذات پر بھی، اس لیے کہ انجیل میں آپ علیہ السلام کا ذکر تھا لیکن اجمالی طور پر۔ اور جب بعد میں نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا آپ کی آمد کے بعد، آپ کی نبوت کے بعد، تو گویا کہ یہ تفصیلی ایمان ہوا، گویا کہ عیسائی دو قسم کا ایمان آپ پر لے آئے، ایک اجمالی ایمان، ایک تفصیلی ایمان، تو اجر بھی ڈبل ملے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور اللہ تعالیٰ مقرر فرمائیں گے تمہارے لیے نور کو جس کی روشنی میں تم چلو گے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بھی نور عطا فرمائیں گے، قیامت والے دن اندھیرا ہوگا، اہل ایمان ایمان کی روشنی میں چلیں گے، توحید کی روشنی میں چلیں گے، جیسے کہ قرآن کے اندر ذکر ہے، سورہ حدید کے اندر ہی ذکر ہے کہ جب منافق لوگ دیکھیں گے کہ مسلمان چل رہے ہیں اور مومن جا رہے ہیں اور روشنی بھی ساتھ ہے، منافق پریشان ہوں گے، کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، ہمارا انتظار کرو، صبر کرو، ہم بھی تمہارے نور میں سے روشنی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ جواب میں کہیں گے قیل ارجعوا وراءکم، جواب میں کہا جائے گا واپس جاؤ پیچھے، یہ تو دنیا کے اندر ہمیں ایمان ملا تھا، آخری پیغمبر پر ہمارا ایمان تھا، اس کے نتیجے میں ہمیں یہ روشنی ملی ہے، تمہارے پاس تو ایمان ہی نہیں، کیسے تمہیں روشنی ملے گی؟ فرمایا لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، یہ لِأَلَّا کے اندر جو لا ہے یہ زائدہ ہے، اس کا معنی نہیں ہوگا، تو معنی آیت کا یہ بنے گا لِأَلَّا يَعْلَمَ، تاکہ انہیں یقین ہو جائے، یعنی اہل کتاب کو یقین ہو جائے، اللہ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ، کہ اللہ کے فضل میں سے کسی حصے پر بھی یہ قادر نہیں۔ اللہ کا فضل، اللہ کی مرضی، جس پر فضل کرنا چاہے، اللہ نے جس پر فضل فرمایا اس کو نبوت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام پر فضل فرمایا، اللہ نے پیغمبر علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، فرمایا وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، فضل اللہ کی قدرت میں ہے، يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، وہ عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والے ہیں، اللہ جس پر فضل فرماتا ہے کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی سوال نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ کی ذات قادر مطلق ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کے